توحید بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، دستور بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ ہمارے ہاں بہت زور و شور کے ساتھ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے، اس کے اشارے ملتے رہتے ہیں۔ کچھ اشارے جو ہیں وہ بڑے ہیں، جینون ہیں، کچھ اشارے عجیب و غریب ہیں۔ جیسے آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں، ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تبدیلی کی خبریں ہیں، اور ان خبروں کے درمیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے آصف علی زرداری صاحب سے دبئی میں ملاقات کی کوشش کی، پیغام دیا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ ایکسپریس نیوز یہ خبر دے رہا ہے۔ اب اگر آپ سرفراز بگٹی صاحب کو دیکھیں تو نگراں سیٹ اپ میں سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے، اور نگراں سیٹ اپ کا وزیر داخلہ جس نے ایک انٹرویو میں یہ جملہ کہا کہ میں پی ایم ایل این میں شامل ہوتا، وہ شامل ہو گیا پیپلز پارٹی میں، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ سیاستدانوں نے سلسلے میں بات کی، ان کے خلاف بات کی، ماحول بن رہا ہے، یہ تمام باتیں شروع ہوئیں، اور پھر یہ خبر آنے لگی کہ بگٹی صاحب کو ان ہاؤس تبدیلی کے نتیجے میں گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، کچھ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کی، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک نمایاں سیاستدان نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو بلوچستان میں کچھ کر سکتے ہیں، کچھ تبدیل کر سکتے ہیں، کسی کو گھر بھیج سکتے ہیں، انہوں نے بلوچستان میں یہ کہا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ وہ لوگ جو بلوچستان میں سی ایم کو یا کسی کو گھر بھیج سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدان چپ کر کے بیٹھیں، ابھی کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات کیوں نہیں کی، اس سلسلے میں ابھی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، لیکن زرداری صاحب نجی دورے پر ہیں، ان کی بیٹی وہاں ہیں، ان کے گرینڈ چلڈرن وہاں پر ہیں، تو زرداری صاحب جو ہے وہ ہی از ہیونگ اے گڈ فیملی ٹائم، اس لیے وہ وہاں پر ہیں۔ اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، مگر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ایک صاحب جنہوں نے اس سلسلے میں خاصا طوفان کھڑا کیا، ان کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک اور صاحب نے یہ کہا کہ ان کا نام نہ لیجئے، ان کے بارے میں سب کو اندازہ ہے، میرا نام نہ لیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے مسائل یہ ہیں، اور یہ ایک سے زائد لوگوں نے کہا کہ انہیں جو شام 7 بجے کے بعد کے معاملات ہیں ان میں چیزیں مہیا کی جائیں، اور ان کے ساتھ وقت بتایا جائے، اور ان کو چیزیں مہیا کرنے کے بعد وہ چیزیں تیار کر کے دی جائیں، اور ساتھ میں جہاں ملاقات کی خواہش کی گئی ہے سرفراز بگٹی صاحب کی جانب سے، وہاں کے 2 ادر ٹرپ 30-40 دنوں کے اندر 2 ٹرپ کروا دیے جائیں، فلی فنڈڈ، اور پھر وہاں مرضی کی شاپنگ وغیرہ کروا دی جائے، تو ہی از گوئنگ ٹو بی اے ہیپی پرسن۔ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ان کے مسائل کچھ اور بڑھ گئے ہیں، تو جب یہ مسائل کچھ اور بڑھ گئے تو انہیں فکس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے شور مچا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب جس وجہ سے نگراں وزیر داخلہ تھے، اور نگراں وزیر داخلہ جس ماحول میں جن کے لیے تھے، تو سرفراز بگٹی صاحب ان کے لیے اس وقت شدید قبولیت رکھتے ہیں، تو بگٹی صاحب کو کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ دوسرا، بگٹی صاحب کے بارے میں واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں بڑے بڑے سیاسی نام بھی بی ایل اے کے خلاف، بی ایل ایف کے خلاف، بی آر اے کے خلاف اس طرح سے نہیں بولتے جس طرح سے بگٹی صاحب بولتے ہیں، جس طرح کا موقف بگٹی صاحب اختیار کرتے ہیں، تو بگٹی صاحب از سیف، از ساؤنڈ، ہی از دیئر ٹو اسٹے، یہ ان کے بارے میں پتا چل رہا ہے۔ باقی جو ہے اسے کہتے ہیں چائے کی پیالی میں طوفان والی بات۔ میں نے اس ویڈیو کے تھمبنیل پہ لکھا ہوا خوفناک نعرے، آزادی آزادی، جی ایچ کیو کے نعرے، اور یہ نعرے آپ اس ویڈیو کے آغاز میں سن بھی چکے ہیں۔ ہوا یہ کہ کراچی میں وکلا کنونشن، اب سندھ ہائی کورٹ میں بار روم میں وکلا کنونشن، اور وہاں جب وکیلوں کو داخل ہونے سے روکا گیا
تو پھر وکیلوں کی پولیس سے جھڑپ ہوئی. اس میں پولیس نے جب وکیلوں کو بزور طاقت روکا تو وکیلوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. کچھ پولیس والوں کی پٹائی ہوئی, پولیس وہاں سے جانے پر مجبور ہوئی, وردی بھی پھٹی. ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا صاحب نے جو بار کی انتظامیہ اور بڑے ہیں ان سے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے وکیلوں کے خلاف کارروائی کریں گے. جہاں اندر وکیل پہنچ گئے تھے اور انہوں نے رنگ جمانا شروع کیا تھا تو وہاں لائٹس آف کر دی گئیں. پھر وہاں کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو وکلا باہر آ گئے. اس کا وکلا کو فائدہ ہوا, کنونشن بڑا ہو گیا, ایونٹ بڑا ہو گیا, اور پھر ہمیں اوپن ایریا میں وکلا نظر آ رہے تھے, اوپر بالکنیز میں وکلا نظر آ رہے تھے, ہر طرف وکلا تھے اور نعرے لگ رہے تھے. آزادی آزادی کے نعرے, جی ایچ کیو کے نعرے, اور یہ نعرے ٹھیک ٹھاک نعرے تھے. وکلا یہ کہتے ہیں کہ ان پر سندھ میں گزشتہ کچھ دنوں میں 1 سے زائد مقامات پر حملہ کیا گیا ہے. حملہ کرنے والوں کو وکلا کی وردی پہنا کر لایا گیا, اور رحمان کورائی ہوں یا دیگر وکلا, ان کا الزام ہے سندھ کی حکومت پر, وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن ننجار صاحب پر, کہ یہ انہوں نے کروایا. ننجار صاحب کہتے ہیں میں تو خود آپ کی برادری کا حصہ ہوں, آپ کا حصہ ہوں, تو یہ مجھ پر الزام بے بنیاد ہے اور یہ غلط بات کی جا رہی ہے. ہاں, جو قانون ہاتھ میں لے گا اس سے نمٹنا میری ذمہ داری ہے, تو اس سے میں نمٹوں گا. لیکن آج کا ایونٹ ان غلطیوں کی وجہ سے جتنی ہائپ لیتا اس سے زیادہ ہائپ لینے میں کامیاب ہو گیا. تو کئی دفعہ جو روکنے کی کوشش ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے, وہ بڑھاوا دینے کی وجہ بن جاتی ہے. یہی ہم نے سندھ میں دیکھا ہے. اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیے. سہیل آفریدی صاحب کا معاملہ, پہلے بھی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا. ایک ویڈیو بنائی گئی, جعلی ویڈیو تھی. جعلی ویڈیو پر کچھ فیک اکاؤنٹ سے شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ اس ویڈیو کو خیبر پختونخوا کے معروف صحافی محمد فہیم نے اور ڈان اخبار کے علی اکبر نے, انہوں نے بنایا ہے. یہ ان کی فائنڈنگز ہیں. وزیر اعلیٰ منشیات بیچنے والا, منشیات فروخت کرنے والا آدمی ہے. پھر اس کے بعد تضلیل کا سامان تھا کہ دونوں صحافیوں نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے, اس ویڈیو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آج ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی. اب اس ویڈیو کا تھم نیل, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں, کرپشن, اسمگلنگ, سہیل آفریدی مجرم, اور یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے پھر ایک صحافی کی تصویر لگا دی گئی, پشاور پریس کلب کی سربراہی کرنے والے صحافی کی. پھر ان کی جانب سے معروف صحافی ہیں فرزانہ علی صاحبہ, ان کو بتایا گیا, انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر بتایا کہ انہوں نے صاف طور پہ بتا دیا کہ میرا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن سہیل آفریدی صاحب کے معاملے میں یہ جھوٹ بار بار بولا جا رہا ہے. شاید سہیل آفریدی صاحب جس لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں, جس ٹون میں بات کر رہے ہیں, وہ ٹون قابل قبول نہیں ہے. ایک یہ ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں. دوسرا آپ دیکھیے کہ ان کو اپنی جو کنونشن کی ایکٹیویٹی ہے وہ نہ کرنے دو. وکیلوں کو روکو, سینیٹر مشتاق کو روکو, پی ٹی آئی والوں کو روکو, پی ٹی آئی والوں کو تو الیکشن سے بھی روکو. ایک جانب سسٹم کے یہ فیصلے ہیں, دوسری جانب نہ صرف یہ کہ جماعت اسلامی کو مینار پاکستان پہ اجازت دی گئی, بلکہ جماعت اسلامی کو شاید کسی اور چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کو اوپر لایا جا رہا ہے. جماعت اسلامی کے جلسے کی بھرپور کوریج ہوئی ہے. یہاں اس ملک میں اپوزیشن تو چھوڑیے, ایک حکومت ہے خیبر پختونخوا کی حکومت, اس کی برائے نام کوریج ہوتی ہے. لیکن جماعت اسلامی والوں کی بھرپور کوریج ہوئی ہے, انہیں تمام تر تعاون میسر رہا ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے جو جلوے ہیں وہ آج تمام ٹیلی ویژن چینلز پر ایک ساتھ بہت بھرپور انداز میں نظر آ رہے تھے. تو شاید جماعت اسلامی کو ایک متبادل کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے دھڑا دھڑ متبادل کوئی ایسا گلوکار جو اس خبط عظمت میں مبتلا ہو کہ مجھ سے بڑا کون ہے, اسے لے آؤ, یا کوئی ایسا چھاپا مار جسے یہ خوش فہمی ہو کہ میں ہوں تو اسے لے آؤ, یا پھر اسی طرح کا کوئی اور کردار اسے لے آؤ. یا جماعت اسلامی جو ایک عرصے سے موجود ایک منظم سیاسی طاقت ہے, گو کہ سیاسی طاقت الیکشن وکٹری میں تبدیل نہیں ہوتی, انہیں کچھ جگہ دے کر دیکھا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کا توڑ کیا جا سکے. یہ غلط فہمی, یہ خوش فہمی, کج فہمی جو کہیں, ہمارے سامنے کافی عرصے سے موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا, پھر توڑنے کے بعد استحکام پاکستان پارٹی, خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی پارٹی لانچ کر کے کہا گیا یہ پی ٹی آئی کو ڈینٹ ڈالیں گے اور دیکھنا کیا ہوتا ہے. جن لوگوں سے دعوے کروائے گئے ان لوگوں نے بعد میں منہ چھپاتے ہوئے سوشل میڈیا پر بمشکل تمام کہا کہ عمران خان سب جیت گیا تھا, اب عمران خان کی
چونکہ قبولیت نہیں ہے اس لیے مقبولیت بیکار ہے، اور عمران خان کو وہ حکومت جو لیجٹمیٹ طریقے سے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائے گی، اور یہ ہوا کہ وہ حکومت نہیں مل پائی۔ تو عمران خان کے خلاف پہلے بھی اس کی اپنی جماعت توڑنے کا، دیگر جماعتیں کھڑی کرنے کا کام کر کے دیکھ لیا گیا ہے، اور ساتھ میں دیگر ایفرٹس ہیں جو انٹریکشن کے ذریعے عمران خان کے خلاف باتیں کرنے والی ایفرٹس ہیں، ان ایفرٹس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا گیا ہے۔ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے ہیں، ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے، یہ آگے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو رہیں گے۔ اگر آپ ایک ہی چیز بار بار کریں اور نتیجہ مختلف ایکسپیکٹ کریں تو یہ کسی بھی طور پر عقل مندی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے۔ آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں خود بات کر رہا تھا کہ ان کے لیے کوئی موقع کب ثابت ہوگا، یہ کسی بڑی چیز پر کب آئیں گے سامنے اور آ کر اپنی جماعت کا مقدمہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھیں گے، اور رکھ کر یہ کہیں گے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں، اس سوال کا جواب چاہیے، دنیا یہ سوال کر رہی ہے، اس سوال کا جواب چاہیے۔ جو IMF کی رپورٹ ہے 5300 ارب روپے، اب محمد زبیر صاحب آئے اور انہوں نے کہا آپ جواب دیجیے۔ ان کے ساتھ تیمور جھگڑا صاحب آئے، دونوں اکانومی کے آدمی ہیں، دونوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر سامنے آ کر ووکل انداز میں بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جواب دیجیے، جو 5300 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے یہ کس سے ہوئی ہے، ان لوگوں کے نام کیا ہیں، ان پہ الزامات کیا تھے، کتنی بڑی مالیت کے الزامات تھے، پلی بارگین میں کیا حاصل ہوا ہے، کتنا ڈفرنس رہا ہے، لسٹ سامنے لائیے، نام سامنے لائیے، جرائم سامنے لائیے، ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کے بارے میں بتائیے۔ یہ 5300 ارب روپے ایسے ٹپک تو نہیں پڑے، اور یہ جو 5300 ارب روپے ہیں یہ ہیں کہاں، گئے کہاں، کس مد میں لگے، اس سوال کا بھی جواب دیجیے۔ تو اس سوال کا جواب قوم کو چاہیے، وگرنہ IMF کی رپورٹ نے جو بھانڈا پھوڑا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور حکومت کی کارکردگی کا تیا پانچا ہو گیا ہے۔ اب حکومت یہ ڈرامے کر کے کہ ہم نے یہ رپورٹ تیار کروائی ہے بچ نہیں سکتی، کیونکہ سینئر صحافی شہباز رانا صاحب بتا چکے کہ IMF نے کہا یہ رپورٹ جاری کرو، حکومت نے دبا لی۔ پھر جب IMF نے اس کو اگلی قسط کی منظوری سے مشروط کر دیا تو حکومت شدید شرمندگی کے عالم میں IMF سے کہنے لگی کہ یہ اگر اس رپورٹ سے آپ نکال دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو جاری بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔